ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. 1 منٹ ہو گیا ہے، ابھی تک آپ کمروں سے باہر نہیں آئے. یا کا قد خلت جو فوت ہو چکا، یہ قادیانی کہتے ہیں. تلک امت قد خلت، یہ ایک گروہ تھا قد خلت جو فوت ہو چکا. تو ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. اور بھائی نیچے آ جاؤ، خود ہی نیچے آ جاؤ، خدا خوفی کرو، مان لیتے ہوتے ہیں. سیڑھیاں چھوڑ دو، نیچے آ جاؤ. اسٹیڈیم میں مت بیٹھو، نیچے ہو جاؤ. درسگاہ کے ماحول کو باقی رکھو. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ ایک امت، یہ ایک گروہ تھا انبیاء کا قد خلت جو فوت ہو چکا. یہ سارے جوابات پیچھے گزر گئے، قد خلت کے اندر آپ نے پڑھ لیے. سارے وہی جوابات یہاں بھی آئیں گے. ایک اور جواب یہ بھی ہم دیتے ہیں، جب دعویٰ خاص ہو تو دلیل بھی خاص ہونی چاہیے. جب دعویٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے تو ان کے نام کے ساتھ دکھاؤ. نہیں سمجھ آئی بات؟ میری ایک دفعہ ایک قادیانی سے گفتگو ہوئی، اور مجھے کہنے، وہ پائپ فٹر تھا، پلمبر، قادیانی تھا. مجھے کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. میں نے کہا وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگا کل من علیہا فان. میں نے کہا اس آیت سے تو تم بھی فوت ہو گئے ہو. وہ کہنے لگا وہ کس طرح؟ میں نے کہا ترجمہ کرو. کہنے لگا ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں نے کہا تم ہر ایک کے اندر نہیں ہو. وہ بڑی دیر سوچتا رہا. کہنے لگا میں تمہیں زندہ نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا جس کو اللہ اور اس کے رسول زندہ کہیں وہ زندہ نہیں ہوتا. تو جب دعویٰ خاص نہیں، اوے صوفیو بندے، اوے بدماشو، ابھی تو تم نے مناظرانہ رنگ دیکھا ہی نہیں ہے. بندے بن جاؤ. وقت نہیں ہے، میں آپ کو سیٹ کرتا، ورنہ حقیقت ہے وقت تنگ ہے. دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ پریشانی ٹال دے. ہاں، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوں ہی جنت میں اکٹھا فرمائے. بہت توجہ کے ساتھ لیتے رہو سبق کو، وقت تنگ ہے. بھائی یہ حضرت کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ آپ ماسک جو ہے وہ اس کو لازماً پہنے. ایسا نہیں کرو بھائی. ہاں، ماسک لگا کے رکھو. اس حضرت کی طرف سے حکم ہے یہ. دیکھیں اسپیشلی بندہ آیا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے ہمیں، تو ہمارے ساتھ تعاون کریں. اس سے اگلی والی آیت ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اوصانی بالصلاة والزکاة، توجہ سے پڑھو، میں سنوں گا ساتھ ساتھ. اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. قادیانی کہتے ہیں چونکہ یہ احکام شریعت نماز اور زکوٰۃ کا آسمان پہ بجا لانا ناممکن ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے.
چونکہ یہ اوصانی مجھے وصیت کی گئی بالصلاۃ والزکاۃ، زکوٰۃ کی اور نماز کی، تو چونکہ آسمان پہ ان پہ چلنا ناممکن ہے تو لہٰذا وہ آسمان پر گئے ہی نہیں۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں، سب سے پہلا اور اہم ترین جو جواب ہے، یہ احکام شریعت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا گیا، ورنہ بچپن میں عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی نماز پڑھنی تھی؟ یہ بچپن میں ارکان شریعت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا گیا، ورنہ بچپن میں کون سی نماز اور زکوٰۃ؟ اور دوسرا الزامی جواب ہے، آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو صاحب نصاب تم ثابت کر دو، زکوٰۃ ہم ثابت کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر صاحب نصاب تم ثابت کر دو، زکوٰۃ ہم ثابت کر دیں گے۔ اور تیسرا جواب وہی ایٹم بم حوالہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ کرتے ہوں گے وہی عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہوں گے۔ پھر اشکال سنو، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کہا گیا نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں۔ تو قادیانی کہتے ہیں چونکہ آسمان پہ نماز اور زکوٰۃ کے احکامات کو بجا لانا ناممکن ہے، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام گئے ہی نہیں بلکہ فوت ہو گئے۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ در حقیقت یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے یہ گود میں تھا، تو یہ ارکان شریعت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا، بجا لانے کی باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ آسمان پہ صاحب نصاب تم ثابت کر دو، زکوٰۃ ہم ثابت کر دیں گے۔ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو وہاں کرتے ہوں گے وہی عیسیٰ علیہ السلام بھی کرتے ہوں گے۔ اس سے اگلی آیت ہے، ایک منٹ، یہ اور صوفی صاحب پگڑی والے کھڑے ہو جو، یہ کالی پگڑی کے ساتھ جو سفید پگڑی والے صوفی ہیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، قادیانیوں کا اشکال کیا ہے؟ ہاں کیسے ادا کرتے ہوں گے؟ شاباش، بیٹھ جاؤ۔ اچھا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام نے 3 احوال کا ذکر کیا، 3 احوال۔ والسلام علی یوم ولدت، اپنی پیدائش کا تذکرہ، ویوم اموت، موت کا تذکرہ، ابعث حیا، قیامت کا تذکرہ۔ تو 3 احوال ذکر کیے، اگر آسمان پہ گئے ہوتے تو اس کا بھی ذکر کرتے، اگر آسمان پہ جانا ہوتا تو اس کا بھی ذکر کرتے۔ یہ قادیانی اشکال ہے، اگر آسمان پہ گئے ہوتے تو اس کا بھی جانا ہوتا تو اس کا بھی ذکر کرتے، کیونکہ وہ بھی ایک اہم حال تھا۔ تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ سائلین صحابہ کرام بسا اوقات آپ علیہ السلام سے ارکان شریعت پوچھتے تھے،
ارکان شریعت. تو آپ علیہ السلام کبھی شہادت، کلمہ شہادت اور زکوٰۃ کا فرماتے اور کبھی حج اور نماز کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی ارکان شریعت نہیں ہے. جواب نمبر 2 یہ والسلام علیہ نہیں سمجھ آئی. دیکھو نا، صحابہ کرام آ کے پوچھتے ارکان شریعت کون کون سے ہیں. اب ارکان شریعت کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے ہی ہیں. تو بس اوقات آپ علیہ السلام 2 کا ذکر فرما دیتے کہ کلمہ شہادت اور زکوٰۃ، سامنے والے کے ماحول کو دیکھ کے، باقی کا ذکر نہیں فرماتے تھے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ارکان شریعت میں سے نہیں ہے. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بعض احوال ذکر کر دیے، بعض نہیں کیے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ باقی کا انکار ہے. سمجھ آ گئی بات. نمبر 2 یہ جو والسلام علیہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی گفتگو ہے، جبکہ آسمان پہ جانے کی خبر آپ کو بعد میں دی گئی. انی متوفی کا ورافعک. والسلام علیہ یہ بچپن کی گفتگو ہے اور آسمان پہ جانے کی خبر آپ کو بعد میں دی گئی. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. اور تیسرا جواب یہ ہے، یہ بسم اللہ اولہ و آخرہ کے قبیل سے. یہ بسم اللہ اولہ و آخرہ کے قبیل سے ہے. جس طرح کھانا کھاتے ہوئے کہہ دیجیے نا بسم اللہ اولہ و آخرہ، ہر لقمے پہ تو بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے والسلام علیہ یوم ولدت اور اموت کہہ دیا. بیچ کی ساری زندگی اسی کے اندر آ گئی، اسی میں آسمانوں پہ جانا بھی آ گیا. یہ اسی قبیل سے ہے. اور ایک الزامی جواب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کشمیر کی طرف جانا یہ بھی تو ایک اہم واقعہ ہے. یہ بھی تو ایک اہم واقعہ ہے کہ اپنے دائرہ نبوت کو چھوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کشمیر جائیں. تو اس اہم واقعے کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا. یہ ایک الزامی جواب ہے. نہیں سمجھے؟ آگے پھر دیکھیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. والسلام علیہ میرے اوپر 3 حالتوں کا ذکر ہے. اموت، ولدت، ابعث، میری پیدائش، میری موت اور قیامت کے دن کا ذکر. قادیانی کہتے ہیں اگر گئے ہوتے آسمان پہ تو اس کا بھی ذکر کرتے، اگر جانا ہوتا آسمان پہ تو اس کا بھی ذکر کرتے. تو ہم نے اس کا یہ جواب دیا. جس طرح آپ علیہ السلام سے ارکان شریعت پوچھے جاتے تو کبھی 2 کا ذکر ہوتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ارکان شریعت نہیں. دوسرا جواب یہ دیا گیا یہ بچپن کی گفتگو ہے، آسمان پہ جانے کی اطلاع آپ کو بعد میں دی گئی. تیسرا جواب دیا گیا یہ بسم اللہ اولہ و آخرہ کے قبیل میں سے ہے. اور چوتھا جواب یہ دیا گیا کہ کشمیر کی ہجرت وہ بھی تو ایک انوکھا معاملہ ہے، اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا. ثابت ہوا کہ ہر اہم معاملے کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا. اس سے جو آگے والی آیت ہے اس کو ذرا دھیان سے سنیں. یہ آیت کے جواب بہت ساری آیتوں میں چلیں گے. آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں سے اکثر آیات انہوں نے ایسے ہی زبردستی اپنی دلیل بنانے کی کوشش کی ہے، ڈھکوسلے بنائے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ. قادیانی کہتے ہیں 2 حالتیں ہوتی ہیں. جب عمر زیادہ ہو جائے
یا تو انسان مر جاتا ہے یا پھر الی ارذل العمر انسان جو ہے وہ نادان ہو جاتا ہے۔ ارذل عمر نادان ہو جاتا ہے جب آدمی زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پہ ان دو حالتوں میں سے ایک آ چکی، نعوذ باللہ، یا فوت ہو گئے یا یہ ہو گئے۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ ارذل عمر کی کوئی حد مقرر کرو۔ نوح علیہ السلام تو 950 سال تک بھی صحیح تھے۔ دوسرا جواب، زمین اور آسمان پہ رہنے والوں پہ اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ زمین اور آسمان پہ رہنے والوں کے حالات، آسمان والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، جس طرح فرشتے، ستارے، سورج وغیرہ۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت عیسی ابن مریم شابا، میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو نوجوان۔ کس حالت میں دیکھا؟ جوان یعنی وہ بوڑھے نہیں تھے۔ رأیت عیسی ابن مریم شابا، تو پھر آپ علیہ السلام کی بات درست ہوگی یا مرزے کی؟ اچھا، اور ایک اور اہم جواب، عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی عام اصولوں سے ہٹ کے، عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی عام اصولوں سے ہٹ کر ہے۔ آپ کی والدہ کا پیدائش، پھر آپ کی پیدائش، پھر آپ کا معجزات، پھر آپ کا آسمانوں پہ جانا، ساری ہی چیزیں انوکھی ہیں۔ نزول کے بعد نکاح ہونا، ہر چیز اصولوں سے ہٹ کے ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو عام طرز زندگی پہ محمول نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو جواب آپ کے سامنے آئے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آگے بہت ساری آیات ایسی آئیں گی جس کے اندر یہ جوابات چلیں گے۔ ہم نے آیت پڑھی، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، بعض وہ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں جب عمر طویل ہو جائے، اور بعض جو ہیں وہ ارذل عمر نادان ہو جاتے ہیں۔ تو قادیانی کہتے ہیں پھر ان دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوگی۔ ہم نے اس کا پہلا جواب دیا، کوئی حد تو مقرر کرو۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک بالکل ٹھیک تھے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا، یہ بھی اہم جواب ہے کہ زمین پر اور آسمان پہ رہنے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور تیسرا جواب دیا گیا، رأیت عیسی ابن مریم شابا۔ اور چوتھا جواب یہ دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی عام انسانوں کی زندگی کے اصولوں سے ہٹ کر ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ بھی اسی کی قریب ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، یہ جسم زمین پر ہی رہے گا۔ فی الارض مستقر، اس جسم کا جائے قرار زمین پر رہے گا۔ فیہا تحیون، اسی پر زندگی گزارو گے۔ وفیہا تموتون، اسی میں مرو گے۔ تو قادیانی کہتے ہیں پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی زمین پر زندگی گزارتے رہے اور یہیں فوت ہو گئے۔ تو ہم نے پہلا جواب یہ دیا کہ جب دعویٰ خاص ہو، جب تو دلیل بھی خاص ہونی چاہیے۔ جب دعویٰ خاص ہو تو دلیل بھی، جب تمہارا دعویٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو دلیل بھی خاص انہی کے نام کی لے کے آؤ۔ اب ہر انسان من نطفۃ امشاج سے پیدا ہوتا ہے،
عیسیٰ علیہ السلام اس سے ماورا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے ماورا ہے، مستثنی ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں فیہا تحیون و فیہا تموتون، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ زمانہ آئے گا، اسی زمین پہ 45 برس آ کے گزاریں گے اور اسی میں دفن ہوں گے۔ فیہا تحیون و فیہا تموتون، عیسیٰ علیہ السلام پر یہ حالت آئے گی، ہم کب منکر ہیں؟ اس آیت میں یہ کدھر ہے کہ آسمان پہ جا ہی نہیں سکتے؟ یہ کہاں ہے؟ اور اگلا جواب ہے معراج۔ آپ علیہ السلام بھی تو آسمانوں پہ گئے، وہ بھی واپس آئے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے اور واپس آ کے زندگی یہاں گزاریں گے۔ اور ایک اور جواب یہ ہے کہ مفہوم مخالف جائز نہیں ہے۔ یہ جو کالج کے نوجوان بیٹھے ہیں، یہ سمجھو مفہوم مخالف سے مراد کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محمد کے علاوہ اور کوئی رسول نہیں ہے۔ مفہوم مخالف جائز نہیں ہے۔ اگر یہ کہا گیا فیہا تحیون و فیہا تموتون، تو اس کا مفہوم مخالف جائز نہیں ہے کہ اس زمین سے ہٹ کے انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک اور جواب یہ آیا کہ مفہوم مخالف جائز نہیں ہے۔ اور پھر ایٹم بم حوالہ میں آ گیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اگر وہ زندگی آسمان پہ گزار سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی گزار سکتے ہیں۔ میں پھر دہرانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے پھر سن لیتا ہوں۔ دیکھیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ۔ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، جائے قرار زمین میں ہے، فِيهَا تَحْيَوْنَ، اسی میں تم زندگی گزارو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اسی میں تم مرو گے۔ تو اس کا پہلا جواب ہم دیتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی ادھر ہی زندگی گزارتے رہے اور فوت ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں جب دعویٰ خاص ہو تو دلیل خاص ہونی چاہیے، نام عیسیٰ علیہ السلام کا دکھاؤ۔ اور اب انسان، قرآن نے ایک اصول کہا، بتایا من نطفۃ امشاج، ہر انسان اسی سے پیدا ہوا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو استثناء حاصل ہے۔ ایک اور جواب یہ دیا گیا کہ ہم بھی کہتے ہیں فیہا تحیون اور تموتون ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہم کب منکر ہیں؟ اور یہ جواب کہ آسمان پہ جا ہی نہیں سکتے، یہ تو اس آیت میں کہیں بھی نہیں۔ ایک اور جواب معراج، اور ایک اور جواب یہ آیا کہ مفہوم مخالف جائز نہیں ہے، جس طرح محمد الرسول اللہ۔ اس سے جو آگے والی آیت ہے، اس سے بھی آگے والی آیت ہے، وہ تقریباً جوابات ایک جیسے ہیں جو پیچھے گزر گئے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جب عمر بیتتی ہے تو نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، تخلیق کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ انسان موت کی طرف جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے۔ وہی جوابات جو آپ نے پیچھے پڑھے کہ نوح علیہ السلام 950 سال میں وہاں تک نہیں پہنچے، سارے جواب وہی۔ رأیت عیسی ابن مریم شابا، سمجھ آگئی وہ صوفیو؟ سارے جوابات وہی بنیں گے۔ اس سے آگے والی آیت لکھ لو تاکہ اشارہ بنتے رہے۔ اس سے آگے والی آیت ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا کمزور، چھوٹا سا بچہ کمزور ہوتا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر نوجوان ہو کے طاقتور ہو گیا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر دوبارہ بڑا ہو کے کمزور ہو گیا، وشیبہ، اور بوڑھا ہو گیا۔ تو قانون قدرت قادیانی کہتے ہیں
کہ وقت کے ساتھ ساتھ آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، وہی جوابات سارے آئیں گے۔ رأیت عیسی ابن مریم شابہ، اور نوح علیہ السلام 950 سال، اور آسمان پہ رہنے والوں کے لیے اور زمین پہ رہنے والوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، وہی جوابات تقریباً سارے یہاں بنیں گے۔ اس سے جو اگلی والی آیت ہے اس میں بھی یہی ہے، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الرياح انما مثل الحیات الدنیا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، فاختلط به نبات الأرض، زمین سے مختلف قسم کے چارے اگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، مما يأكل الناس والأنعام، جس کو لوگ اور جانور کھاتے ہیں پھر بھوسا بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی ختم۔ دلیل سمجھیں؟ یہ قادیانیوں کا عجیب و غریب چکر ہے۔ پھر وہی جواب، آسمان پہ رہنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، زمین پہ رہنے والوں کی مختصر ہوتی ہیں۔ رأیت عیسی ابن مریم شابہ، اور سارے 900 سال نوح علیہ السلام، وہی جوابات یہاں سارے کے سارے چلیں گے۔ اس سے جو آگے والی آیت ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم رفتہ رفتہ موت کی طرف چلے جاؤ گے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، وہی جواب۔ پھر رفتہ رفتہ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر یہ زمانہ گزر رہا ہے، دھیان سے سمجھتے رہو بھائیو، رفتہ رفتہ والا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ہم کہتے ہیں چل رہا ہے۔ لمیتون، آئے گی ان پہ موت، جب قیامت کے نزدیک آئیں گے تو ان پہ موت آ جائے گی۔ باقی وہی آسمان والوں کی زندگی لمبی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا صوفیو؟ تو اس سے اگلی آیت ہے، الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم آگے چل کے فرمایا ثم يجعله حطاما، ثم يجعله حطاما، آسمان سے پانی برستا ہے، کھیتی اگتی ہے زمین میں، ثم يخرج به زرعا مختلفا، مختلف کھیتیاں اگتی ہیں، ثم يجعله حطاما، پھر اس کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی اسی طرح ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہی سارے جوابات یہاں بھی آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھو، آگے یہ آیت پیچھے گزری ہے، یہ جواب بھی پیچھے گزر گئے، لیکن یہ اور طرح کی ہے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا، لیأکلون الطعام، مگر وہ کیا کرتے تھے؟ کھانا۔ وہی مشرکین کا اعتراض ہوا، یاد ہے صوفیوں؟ مشرکین کا اعتراض تھا، او لال ٹوپی والے کھڑے ہو جاؤ، او صوفی صاحب کھڑے ہو جاؤ، ہاں اب صحیح کھڑے ہو، آپ بیٹھ جاؤ صوفی۔ ہاں بھائی، لیأکلون الطعام، کوئی جسم ایسا نہیں ہے جو کھانا کھاتا ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھانا کھاتے ہوں گے یا فوت ہو گئے ہوں گے۔ اس آیت کا جواب کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وہ صوفی صاحب بولو تو صحیح۔ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کیوں بول رہے ہو بھائی؟ ہاں جی، مشرکین مکہ کے جواب میں
مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہے جو کھاتے پیتے، یہ اس کے جواب میں تھا۔ پھر ہم نے جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر کھائے پیے بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ سارے جوابات گزر گئے ہیں، سارے گزر گئے۔ آگے آ جاؤ۔ والذین، ہاں تو بیٹھ جو بھائی۔ والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا، والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء۔ قادیانی کہتے ہیں وہ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا، جن کو پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا، جن کو خدا بنا کے بیٹھے ہیں، اموات، وہ کیا ہے؟ مردہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مردہ ہیں۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے ماں سوا پکارتے ہیں، خدا بناتے ہیں، تو والذین یدعون من دون اللہ، جن کو بھی اللہ کے ماں سوا پکارے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مردہ ہوتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی مردہ ہیں، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اشکال سمجھ آ گیا؟ یہ اشکال وہی مماتیوں والا ہے، وہ بھی اس طرح آیتوں کو فٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ آیت بتوں کے متعلق ہے۔ یہ آیت کس جواب ہے؟ یہ آیت کس کے متعلق ہے؟ بولتے نہیں ہو؟ بتوں کے متعلق ہے، کیونکہ آگے ہے اموات غیر احیاء، وہ ایسے مردہ ہیں جن کو زندگی کی ہوا بھی نہیں لگی، حیات کی ہوا بھی نہیں لگی، تو مراد بت ہے۔ تو کہاں بت اور کہاں عیسیٰ علیہ السلام؟ تو ہم نے کیا جواب دیا؟ اموات غیر احیاء۔ پہلا جواب یہ، اس سے مراد بت ہیں، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ اموات غیر احیاء یعنی وہ جن کو حیات کی ہوا بھی نہیں لگی، مراد وہ ہیں۔ نمبر دو، دوسرا جواب یہ ہے، تثلیث کے عقیدے میں بعض روح القدس سے مراد جبرائیل کو لیتے ہیں۔ کس کو لیتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کو بھی تثلیث کا حصہ بناتے ہیں۔ تو کیا پھر جبریل امین بھی فوت ہو گئے؟ والذین یدعون من دون اللہ میں جبریل بھی آ گئے نا پھر، تو کیا پھر وہ بھی فوت ہو گئے؟ تو ثابت ہوا کہ یہاں سے کیا مراد ہے؟ جی بت مراد ہے، عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ پھر سمجھو، والذین یدعون من دون اللہ، وہ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات، وہ مردہ ہیں، جن کو اللہ کے ماں سوا پکارے وہ مردہ ہیں۔ بس قادیانی کہتے ہیں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کی ماں سوا خدا بنا کے پکارتے ہیں، لہذا وہ بھی کیا ہیں؟ مردہ ہیں، فوت ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھوڑی ہے، یہ تو بتوں کے متعلق ہے، کیونکہ آگے الفاظ ہیں اموات غیر احیاء، وہ ایسے مردہ ہیں جن کو حیات کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ بت ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تثلیث کے عقیدے میں عیسائی جو ہیں وہ جبریل امین علیہ السلام کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ تثلیث کا حصہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ تو پھر کیا والذین یدعون من دون اللہ کے پیش نظر ان کو بھی مار دو گے، تم مردہ کہو گے؟ تو پتہ چلا کہ اس آیت کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے نہیں ہے۔ توجہ کرنا میرے عزیز، اس سے جو آگے والی آیت ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ قادیانی کہتے ہیں ادھر سے تم کہتے ہو کہ حضور خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ادھر سے کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یا ختم نبوت کا انکار کر دو یا حیات عیسیٰ کا انکار کر دو، ایک کام کرو۔ اشکال سمجھ آیا؟ یا ختم نبوت کا انکار کر دو یا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر دو، دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی نئے شخص، کسی نئے نبی کو پیدا نہیں فرمائیں گے۔ اور آسان کرتا ہوں، نئے شخص کو، نئے نبی کو پیدا، عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، دوسرا جواب، تو انبیاء کے لسٹ میں کسی نئے نام کا اضافہ نہیں ہوگا۔ انبیاء کی لسٹ میں کسی نئے نام کا اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ اکثر قادیانی چکر کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی میری ایک منکر حدیث سے گفتگو ہو رہی تھی نواب شاہ میں، وہ بھی یہی چکر کھا کے بیٹھا ہوا تھا۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا منکر تھا ساتھ میں، تو اس کو میں نے یہی بات سمجھائی، وہ یہاں اٹکا ہوا تھا، اور میں نے کہا بھائی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو انبیاء کی لسٹ میں کسی نئے نام کا اضافہ نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ آئی نا؟ معراج کے موقع پہ عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، لیکن خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ تیسرا جواب، یہ آسان سی باتیں تھیں اس میں۔ پھر سمجھو یہ اشکال، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاتم النبیین، آپ آخری نبی۔ قادیانی کہتے ہیں اگر آخری مانتے ہو تو حیات عیسیٰ کا انکار کرو، ادھر سے آخری کہتے ہو، ادھر سے کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں اللہ نے جسے نبی بنا کے مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو سابقہ نبوت کے ساتھ آئیں گے، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے انبیاء کی لسٹ میں کسی نئے نام کا اضافہ نہیں ہوگا، اس میں آخری نام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ معراج کے موقع پہ آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا، اور وہاں آپ آخری نبی تھے، کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ اب جو اگلی والی آیت ہے اس کو ذرا تھوڑا دھیان سے سن لیں، تھوڑا سا اشکال بنتا ہے، لیکن اتنا بڑا اشکال وہاں بھی نہیں ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ جناب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، عیسائی کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر پوچھ لو جاننے والوں سے، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ تو بعض امور میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرنے کا کہا گیا، یعنی یہود و نصارہ کی کتابوں کی طرف۔ تو قادیانی کہتے ہیں آؤ ہم دیکھتے ہیں ان کتابوں کو، ان کتابوں میں اگر کسی نبی کے آنے کا ذکر ہو تو کیا وہی آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے؟ کیا وہی آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، دیکھو تمہید قادیانی کیسے مانتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی عقیدے، کسی مسئلے کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یہود و نصارہ سے پوچھ لو، ان کی کتابوں میں دیکھ لو۔ اب سوال یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ آنا تو عیسیٰ ابن مریم نے تھا، اور مرزا قادیانی ابن چراغ بی بی گیا، تو کیا اس طرح ممکن ہے؟ کیا بائبل میں کوئی ایسا واقعہ ہے کہ آنا کسی اور نے ہو اور کوئی اور گیا ہو؟ نہیں سمجھے؟ تو آؤ ہم بائبل میں دیکھتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں یہ جو یہودی تھے یہ ایلیاہ کے آنے کے منتظر تھے۔ الیاس علیہ السلام کو کہتے ہیں ایلیاہ، یہ ایلیاہ کے آنے کے منتظر تھے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو آ گئے ہو، ایلیاہ کدھر ہے؟ الیاس علیہ السلام کدھر ہے؟ ہم تو ان کے منتظر تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کر دیا یوحنا کی طرف، یحییٰ علیہ السلام کی طرف۔ کن کی طرف؟ یحییٰ علیہ السلام کی طرف، وہ ایلیاہ ہے۔ تو قادیانی کہتے ہیں دیکھا، آنا ایلیاہ نے تھا، کون گیا؟ یوحنا، یحییٰ آ گئے۔ آنا ایلیاہ نے تھا، کون گئے؟ یحییٰ علیہ السلام۔
آنا عیسیٰ ابن مریم نے تھا، آ مرزا قادیانی گیا. نہیں سمجھے؟ ان کا لبے لباب سمجھ گئے بات کا؟ یا آپ کتاب میں 6 گھنٹے سر کھپاؤ گے بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ قادیانیوں کی لغویات ہیں. پھر سمجھ رہے بات کو یہاں تک؟ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں نہیں بات سمجھ آتی تو اہل ذکر سے پوچھ لو. وہ کہتے ہیں آؤ ہم اہل کتاب سے پوچھتے ہیں، اگر کسی کے آنے کا انتظار ہو تو کیا لازمی ہے کہ وہی آئے یا اس کے بدلے کوئی اور بھی آ سکتا ہے؟ جس طرح مسلمانوں تم عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے منتظر ہو، کیا لازمی ہے کہ وہی آئے یا ان کے بدلے کوئی مرزا قادیانی ابن چراغ بی بی بھی آ سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آؤ ہم بائبل میں دکھاتے ہیں، آؤ ہم بائبل کے اندر دکھاتے ہیں. تو بائبل کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے کہنا شروع کیا ہم تو ایلیا کے منتظر تھے. ہم کس کے منتظر تھے؟ کس کے منتظر تھے؟ بولتے نہیں ہو؟ ایلیا کے. تو ایلیا کدھر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کر دیا وہ ہے، اور وہ سامنے یوحنا تھے. سامنے کون تھے؟ یحییٰ علیہ السلام تھے. تو قادیانی کہنے لگے دیکھا آنا ایلیا نے تھا، آ کون گئے؟ یوحنا. تو آنا عیسیٰ ابن مریم نے تھا، تو آ مرزا ابن چراغ بی بی گیا. تو بائبل سے ثابت ہے یوں ہو سکتا ہے، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہے نہیں ہے. تو ہم یہ جواب دیتے ہیں، پہلا جواب تو یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اس صورت میں ہے جب ان کنتم لا تعلمون ہو. ہمیں تو علم ہے، ہمیں تو قرآن نے کہا بل رفعہ اللہ، ہمیں نبی نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ. ہمیں کیا ضرورت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کرنے کی؟ نہیں سمجھے؟ پہلا جواب سمجھ آ گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا کہ ایلیا کدھر ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کر دیا کس کی طرف؟ یوحنا کی طرف، یحییٰ کی طرف. وہ در حقیقت آئے یوحنا ہی تھے. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایلیا ہے، یوحنا کو کہا ایلیا ہے، یہ بائبل میں تحریف ہوئی ہے. یہ بائبل کے اندر کیا ہوئی ہے؟ بائبل میں جا بجا تحریف ہے. یہ میرا سبق تھا، میں نے آپ کو پڑھانا تھا، اگر وقت بچ گیا. بائبل کیا ہے؟ بائبل میں تو جا بجا تحریف ہی تحریف ہے. تو یہ بھی ایک تحریف ہے. یہ بھی ایک کیا ہے؟ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا ایلیا کے سوال کے جواب میں یوحنا کی طرف اشارہ کر کے وہ ایلیا ہے، یہ بائبل میں کیا ہو گئی ہے؟ تحریف ہو گئی ہے. ورنہ نبی پر جھوٹ کا آنا لازم آتا ہے. بجائے اس کے کہ نبی کی عزت کا دفاع کیا جائے، اسی کو دلیل بنا لینا، اسی کا نام تو قادیانیت ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ 2 جواب ہو گئے. تیسرا جواب ہم کہتے چلو آؤ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ یہ بھی کر لیتے ہیں، بائبل سے پوچھتے ہیں. بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں نے یعنی مسیح نے تم سے کہا کہ میں جاتا ہوں، جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ. یہ جو ہم کہتے ہیں نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بائبل کی بشارت ہے. حضرت وہ نبی، وہ اصل میں اہل کتاب کے ہاں ہمارے نبی اتنے مشہور تھے، اتنے مشہور تھے، اتنے مشہور تھے، اتنے معروف تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ نبی. نہیں سمجھے؟ کیا کہا جاتا تھا؟ وہ نبی. تو وہ نبی تم ایلیا ہو، تم یوحنا ہو، یا وہ نبی؟ یوں بائبل کی آیت ہے. تو ہمارے نبی اتنے معروف تھے کیونکہ منتظر جو تھے وہ، تو نام بھی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بس اتنا اشارہ کافی ہوتا تھا وہ نبی. ہم اسی کو جب لکھتے ہیں نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حضرت در حقیقت وہ نبی کا ترجمہ ہے.
یہ اس بائبل کی بشارت کی طرف اشارہ ہے. دعا کرو وقت بچ جائے تو میں کچھ باتیں اس میں لکھواؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو کتنی باتیں ہو گئی؟ تین جواب ہو گئے. اور تم مجھے آسمان سے آتے ہوئے دیکھو گے. آگے لکھو، اور تم مجھے آسمان سے آتے ہوئے دیکھو گے. یہ بائبل میں تو دیکھو حیات عیسیٰ علیہ السلام بائبل سے بھی ثابت ہے. میرے عزیز ذرا متوجہ ہونا، پھر بات کو سمجھ لو. دیکھو خوب دھیان کے ساتھ سمجھو. اشکال یہ تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قادیانی کہتے ہیں چلو اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل کتاب سے پوچھ لو، اگر کسی کے آنے کا انتظار ہو کیا وہی آنا لازمی ہے یا کوئی اور بھی آ سکتا ہے؟ جس طرح تم عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے منتظر تھے، کیا انہی کا آنا لازمی ہے یا ان کے بدلے میں کوئی اور؟ مرزا ابن چراغ بی بی بھی آ سکتا ہے. توجہ ہے نا؟ دھیان سے بیٹھو. تو قادیانیوں نے دلیل بنائی. دیکھو بائبل کے اندر ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو لوگ ایلیا کے منتظر تھے، الیاس علیہ السلام کے. لوگوں نے کہا عیسیٰ سے تم تو آ گئے، ایلیا کدھر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کر دیا یوحنا کی طرف، یحییٰ علیہ السلام کی طرف، وہ ہے. تو آنا ایلیا نے تھا، آ یوحنا گئے. آنا عیسیٰ علیہ السلام نے تھا، آ مرزا گیا. قادیانیوں کا مدعا یہاں ثابت ہو گیا. اب ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ آئے واقعتاً یوحنا ہی تھے، یحییٰ علیہ السلام ہی آئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یحییٰ کو ایلیا کہنا یہ بائبل میں تحریف ہوئی ہے. یہ بائبل کے اندر کیا ہوئی ہے؟ بائبل میں سینکڑوں جگہ تحریف ہے. یہ دلائل کی دنیا میں چلیں گے تو پھر میں آپ کو لکھواؤں گا. بائبل تو 98% بدلی جا چکی ہے. اور ہم نے دوسرا جواب دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا حکم اس وقت ہے جب إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہمیں تو علم ہے. اور تیسرا جواب یہ دیے گا خود بائبل میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم سن چکے ہو کہ میں مسیح تم سے کہتا ہوں جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اور جب وہ آ جائے گا اس کے بعد تم مجھے آسمان سے اترتا ہوا دیکھو گے. وہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے. اس سے آگے والی آیت کو ذرا دھیان سے سن لیں، وہ بھی عجیب سا ڈھکوسلا ہے. آگے انہوں نے 2-3 باتیں اسی طرح کی بنائی ہوئی ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. معراج میں عیسیٰ علیہ السلام میرے بندوں میں داخل ہوئے تو جو وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جو بندوں میں داخل ہوتا ہے تو جنت میں داخل ہوتا ہے، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے مرنا شرط ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. معراج کے موقع پہ میرے بندوں میں داخل ہوئے عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کے پاس. نہیں سمجھے بات کو؟ میرے بندوں میں داخل ہو گئے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور وہاں پر سارے فوت شدہ انبیاء تھے. فادخلی فی عبادی، جب میرے بندوں میں داخل ہوئے، وادخلی جنتی، تو اب کیا ہو جاؤ؟ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جنت میں داخلے کے لیے موت شرط ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. عجائبات میں سے عجیب چکر کھیلا ہے انہوں نے. ہم جواب دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والے ہمارے نبی تھے. پہلا جواب، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والے کون تھے؟ ہمارے نبی تھے. تو وہ دنیاوی حیات کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیاوی حیات کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. جواب نہیں سمجھ آیا؟ اگر دنیاوی حیات کے ساتھ ہمارے نبی دیکھ سکتے ہیں تو دنیاوی حیات کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ فوت شدہ سے ملنے سے آدمی مر جائے. آپ علیہ السلام بھی تو ملے ہیں نا تمام انبیاء سے جو فوت ہو چکے تھے. اچھا آگے پھر وہی آیت آگئی جو آپ نے پیچھے جوابات پڑھے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. توجہ سے لکھتے جاؤ. اللہ الذی خلقکم، تمہیں پیدا کیا، پھر رزق دیا، پھر موت دی، پھر زندہ کریں گے. قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر یہ ثم یمیتکم والا وقت آ گیا، فوت ہو گئے.
ہم کہتے ہیں کہ آسمان والوں کی زندگیاں لمبی ہوتی ہیں، نوح علیہ السلام کی 950 سال، وہی جوابات آگے سارے، اور آئی تو عیسی ابن مریم شابہ، تو وہ سارے جوابات وہی چلیں گے یہاں پر بھی۔ ہم کہتے ہیں ابھی وہ ثم رزقکم والی کیفیت میں چل رہے ہیں، پھر ثم یحییکم ثم یمیتکم میں آئیں گے، جب نازل ہوں گے ثم یمیتکم کے اندر آ جائیں گے۔ یہ ایسی بیکار قسم کا انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس سے آگے والی آیت وہی کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی چکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھی آسمان والوں کی زندگیاں لمبی ہوتی، وہ سارے جواب وہی آ گئے۔ ہم کب ان کی فنا کے منکر ہیں؟ جب آئیں گے تو ان پر بھی موت آئے گی۔ لکھ رہے ہو؟ ہاں لکھتے چلو شاباش، وہی جوابات ہیں۔ اچھا پھر وہی آیت آ گئی کہ جناب ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق، سچی بیٹھک میں بادشاہ کے ہاں، سچی بیٹھک میں بادشاہ کے ہاں ہیں۔ سچی بیٹھک اللہ کے ہاں جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ، میں نے اپنی طرف اٹھا لیا، تو عیسیٰ علیہ السلام سچی بیٹھک میں پہنچ گئے۔ مقعد صدق، سچی بیٹھک، مقعد صدق سچی جہاں بیٹھنے کی جگہ ہو، مقعد صدق، اور وہ جنت ہے، اور وہ کیا ہے؟ سمجھو بات کو، اور وہ کیا ہے؟ مقعد صدق جنت ہے۔ اللہ فرماتے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بل رفعہ اللہ اپنی طرف اٹھا لیا، تو مقعد صدق میں جنت میں داخل کر دیا، اور جنت میں داخل ہوتا ہے بندہ مرنے کے بعد، تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ ہم پھر وہی جواب دیتے ہیں، معراج کے موقع پہ حضور علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے، تو کیا آپ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ اور بل رفعہ اللہ سے مراد آسمان کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ یہ ہم نے اَأَمِنْتُمْ من فی السماء سے ثابت کیا ہوا ہے، یہاں جنت مراد نہیں ہے بلکہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ اس سے جو اگلی والی آیت ہے وہ بھی اسی طرح ہے، ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جس نے نیکی کی ہے وہ اس سے دور رہے، نہیں، لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، اس کو جنت میں جانا چاہیے، یعنی آسان لفظوں میں جو نیکی کرتا ہے اس کو جنت میں جانا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نیکیاں کی ہیں، وہ بھی جنت میں چلے گئے، اور جنت میں انسان فوت ہو کے داخل ہوتا ہے۔ کہاں کی بات اور کہاں اٹھا کے ڈال دی، وہی سارے جوابات ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، جنت میں نہیں ہیں، اور ہر فوت شدہ سے ملنے سے انسان فوت نہیں ہو جاتا۔ معراج میں 3 طرح کے لوگ تھے، زندہ سے ملنے والے جس طرح آپ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے، برزخ میں یہ برزخی والے جس طرح موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تھے، زندہ برزخ والوں سے جس طرح آپ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء سے۔ تو ہر طرح کی ملاقات ہو سکتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ہی ملاقات ہو۔ یہ ایک بیکار قسم کے انہوں نے ایسے ہی اپنے لیے آیتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ اگلی آیت ہے اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں پر بھی ہو تمہیں موت پالے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تمہیں موت پالے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان پہ چلے جائیں، ان کو موت نے پا لیا ہے، یہ قادیانی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کب موت کے منکر ہیں، موت ان کو پائے گی جب آئیں گے۔ سیدھا سادہ جواب ہے، جب نازل ہوں گے 45 برس کے بعد موت آئے گی، یدرککم الموت ہوگا۔ اور یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھوڑی ہے، یہ تو حدیث۔ دوسرا جواب یہ ہے، یہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے، جنگ سے ڈرتے تھے، وہاں موت آئے گی۔
تو اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط سے مضبوط جگہوں پر بھی چلے جاؤ، موت وہاں پر بھی آ کر رہے گی۔ تو یہ آیت جنگ سے جی چرانے والوں کے لیے تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں تھی۔ اس سے جو آگے والی آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول تم کو دے تم لے لو، اور جو جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو قادیانی کہتے ہیں آؤ دیکھتے ہیں اس مسئلے میں اللہ کے رسول ہمیں کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ سمجھ آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول ہمیں کیا کہتے ہیں، کیا دیتے ہیں اور کس چیز سے روکتے ہیں۔ ہم نے کہا آ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ لیس بینی وبینہ نبی وانہ نازل۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے نبی تو ہم نے ہمیں یہ دیا ہے اور ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ آسان سی بات تھی۔ اب جو اشکال آپ کے سامنے آ رہا ہے او ترقى في السماء او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، میرے عزیز ذرا توجہ سے، تھوڑا سا اشکال بنتا ہے۔ او ترقى في السماء، مشرکین مکہ کہتے تھے آپ آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ۔ آگے سے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا، میں تو ایک بشر ہوں، میں تو ایک بشر ہوں۔ تو قادیانی کہتے ہیں دیکھا پتہ چلا جو بشر ہو وہ آسمان پہ نہیں جا سکتا۔ اشکال سمجھ آ گیا؟ مشرکین مکہ کہتے تھے او ترقى في السماء، آسمان پہ چڑھ کے دکھا۔ آگے سے اللہ کے نبی نے جواب دیا هل كنت الا بشرا، میں تو ایک بشر ہوں۔ تو قادیانی کہتے ہیں ثابت ہوا کہ بشر نہیں جا سکتا۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں آپ علیہ السلام کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ بشر اپنی مرضی سے خود نہیں جا سکتا، اللہ لے جائیں تو جا سکتا ہے۔ بشر اپنی مرضی سے خود نہیں جا سکتا، اللہ لے جائیں تو جا سکتا ہے۔ جس طرح ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ یہاں پر وہ آیات جو تھیں وہ آپ سے مکمل ہوئیں۔ اب جہاں پر حضرت مولانا غلام رسول صاحب دامت برکاتہم نے سبق چھوڑا تھا وہاں پر آ جائیں۔ لا مہدی الا عیسیٰ، توجہ کے ساتھ آ جاؤ، ہمت کرو جلدی سے۔ لا مہدی الا عیسیٰ، نہیں ہے مہدی مگر کون؟ عیسیٰ۔ میرے عزیز ذرا متوجہ ہو جاؤ، توجہ میری طرف کرو ذرا۔ اب جو ہم نے آیات پڑھی، پہلے میری طرف متوجہ ہو، اب جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان آیات میں آپ کے سامنے حیات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو اشکالات تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے، کوئی وزنی اشکال نہیں تھا۔ الا کیا اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ وہ آپ نے پڑھ لیا، یا اوصانی بالصلاۃ ولدت ویوم اموت، تھوڑا سا جواب اس اشکال میں آتے تھے۔ آگے انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں اکٹھی کر رکھی ہیں، اور ایک آخری اشکال میں تھوڑا سا وزن نظر آتا تھا، باقی تو سب ایسا ہی ہے۔ اب یہ جان کرو قادیانی کہتے ہیں مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہیں، ہم کہتے ہیں دونوں ایک نہیں ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے لا مہدی الا عیسیٰ، توجہ کرنا، لا مہدی الا، توجہ سے دیکھو، ایک دو ساتھی توجہ نہیں کر رہے پھر میں ان سے سنوں گا، ایسے نہیں کرو، سبق میں سنجیدہ رہو۔ لا مہدی الا عیسیٰ، نہیں ہے مہدی مگر عیسیٰ۔ اس کا پہلا جواب یہ روایت منقطع ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ منقطع ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان ان کی کوئی علامات عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ، بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو یہ دونوں ایک کس طرح ہو گئے؟
دوسرا جواب سمجھ آ گیا؟ کوئی علامت میں ملتی جلتی نہیں ہے۔ جواب نمبر 3 جو اصل جواب بنتا ہے، لا مہدی الا عیسیٰ، یہاں یہ مہدی لغوی معنی میں نہیں ہے ہدایت یافتہ مہدی مگر کون؟ عیسیٰ۔ دیکھو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، توجہ سے سمجھو، اس زمانے میں نبی سے زیادہ کوئی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ تو لا مہدی الا عیسیٰ، نہیں ہے مہدی مگر کون؟ عیسیٰ، یعنی اس زمانے میں سب سے زیادہ ہدایت پہ کون ہوں گے؟ عیسیٰ۔ یہ لغوی معنی میں مستعمل ہے، نہ کہ یہ ہے کہ دونوں شخصیات ایک ہیں۔ اور اس کا ایک اور جواب یہ ہے، دیکھو یہ لا فتح الا علی کے قبیل سے ہے، لکھو لا فتح الا علی۔ حضرت علی بہت طاقتور تھے، تو ایک محاورہ بولا جاتا ہے لا فتح الا علی، نہیں ہے طاقتور بہادر مگر علی۔ تو کیا مطلب دنیا میں اور کوئی بہادر نہیں تھے؟ تو یہ ایک محاورہ ہے۔ اسی طرح سب سے زیادہ ہدایت یافتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ اور ایک اور جواب یہ ہے، خود مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام، دجال اور مہدی، عیسیٰ علیہ السلام، دجال اور مہدی تینوں مشرق میں ظاہر ہوں گے۔ تینوں کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ مشرق میں ظاہر ہوں گے۔ یہ مرزا نے خود لکھا ہے، تو پتہ چلا دونوں شخصیات علیحدہ علیحدہ ہیں، دونوں شخصیات علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اب دیکھو قادیانی کہتے ہیں کہ چونکہ علامات مہدی پوری ہو گئی ہیں، لہذا مرزا قادیانی مہدی ہے، لہذا مرزا قادیانی ایک اور اشکال آ گیا، پچھلا اشکال مکمل ہوگا۔ میرے عزیز توجہ کر، لا مہدی الا عیسیٰ، قادیانی کہتے ہیں نہیں ہے مہدی مگر عیسیٰ، یعنی مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہے، کیونکہ وہ مرزے کو مہدی بھی مانتے ہیں، عیسیٰ بھی مانتے ہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں نمبر 1 یہ حدیث منقطع، یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی علامات یکسر مختلف، ایک بدیہی امر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ان کا نام محمد، ان کا نام عیسیٰ، ان کا نام والد کا نام عبداللہ، یہ بغیر والد کے، وہ قوم میں سید، یہ اور یہ حضرت مہدی علیہ رضوان یہ سید ہوں گے، وہ بنی اسرائیل کے، کوئی ایک علامت بھی تو، وہ نبی اور یہ امتی، کہاں دونوں ایک ہو گئے؟ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا، یہ لغوی معنی میں مستعمل ہے، لا مہدی الا، کہ نہیں ہے ہدایت یافتہ مگر کون؟ اس زمانے میں ان جیسی ہدایت پہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ لا فتح الا علی کے قبیل سے، اور خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ تینوں مشرق سے ظاہر ہوں گے۔ تینوں کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ یعنی عیسیٰ، مہدی اور دجال۔ تو پتہ چلا کہ دونوں علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں۔ اور اس کے بعد علامات آ گئیں، ان علامات پہ غور کرو۔ قادیانی کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جب مسجدیں کثرت سے ہوں گی لیکن ویران ہوں گی، اور دل ہدایت سے خالی ہوں گی، اور زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، اور والدین کی نافرمانی ہوگی، تو یہ علامت ہے کہ حضرت مہدی آ جائیں گے۔ کیونکہ یہ علامات پوری ہو گئی لہذا مہدی آ گئے، یہ اکثر یہ چکر دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب پتہ کیا ہے؟ یہ علامات قیامت کی ہیں، حضرت مہدی کی نہیں ہیں۔ یہ علامات کس کی ہیں؟ قیامت کی ہیں، علامات صغریٰ، یہ حضرت مہدی کی نہیں ہیں۔ حضرت مہدی کی علامات کیا ہیں؟ ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، قوم سید، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ جائیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، یہ ان کی علامات ہیں۔ اور کچھ لوگ دنیا میں جہاد کریں گے، ان کی زندگی میں دجال آئے گا، ان کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 49 عمر میں فوت ہوں گے، یہ ان کی علامات ہیں۔ ایک اور اشکال نہ کرو، بھائی نہیں کرو، پڑھ لو۔ ہاں یہ صوفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لطیفہ بھی نہیں سنیں، لطیفہ سناؤں گا، سبق پڑھ لو، اچھے رہو گے۔
لکھ لو اچھے رہو گے. عشاء کے بعد سبق اور ہے، پھر ہے مسئلہ بن رہا ہے، مان جاؤ پڑھ لو. ابھی اذان نہیں ہوئی نا؟